بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب ہم سے بات کر رہے ہوں تو بچے سچ بولیں، ہمیں وہ بات بتائیں کہ جو حقیقت میں رونما ہوئی ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے جو معاملات ہیں، ایک اچھا انسان ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ جو سچ بولتا ہے، سچی بات کرتا ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر سچ بولنے اور سچ کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ مومن میں کئی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ جی مومن میں فلاں فلاں اور فلاں خرابی ہو سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہو سکتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین بھی، ہماری معاشرت بھی اور اوورآل انسانی معاشرے میں سچ بولنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جھوٹ بولنا رذائل اخلاق میں سے ایک بڑی بیماری ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بڑی خرابی ہے۔ جو شخص سچ نہیں بولتا اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن یہ سچ بولنے کی عادت ڈیولپ کیسے کی جائے، بچے جھوٹ بولتے کیوں ہیں، اور جھوٹ بولنے کی عادت بچوں میں بن کیسے جاتی، اس حوالے سے ہم چند باتیں آج ڈسکس کریں گے۔ جب سب سے پہلا سوال تو یہی ہے جو آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ جی بچے جھوٹ بولتے کیوں ہیں۔ اس کی کئی ریزنز ہیں۔ مثال کے طور پر جو سب سے پہلی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بچے جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے وہ بات ہم سے سننا چاہتے ہیں کہ جو ان کی پسندیدہ بات ہوتی۔ مثلا آپ بچے سے پوچھتے ہیں آپ کا رزلٹ کیسا ہے، اب ظاہری بات ہے کہ بچہ آپ سے سچ بولے گا تو ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ ٹھیک نہ ہو، لہٰذا وہ پہلی دفعہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اپنی کامیابی کی کوئی داستان سنائے، وہ یہ کہے کہ جی رزلٹ میرا ٹھیک آیا ہے، یا اسکول کے متعلق اپنی ٹھیک بات نہ کرے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب وہ اپنی کسی کامیابی کا ذکر کرے گا، وہ اپنی کوئی ایسی بات بیان کرے گا جو حقیقت میں تو نہیں ہوئی، لیکن آپ کے لیے وہ پسندیدہ ہے۔ یعنی بچہ آپ کے ساتھ رہتے رہتے والدین کے ساتھ بھی اور اسی طرح اساتذہ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کر، والدین کے ساتھ بچہ اسکول کے معاملے میں، گھر سے باہر کے معاملات میں، اور اسی طرح ٹیچر کے ساتھ بچہ گھر کے معاملات اور اسکول سے باہر کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں بچہ یہ غلط بیانی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اسے شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں ٹیچر سے یا پیرنٹ سے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے زیادہ خوش ہوں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بچے کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ جناب ہم آپ سے تب خوش ہوں گے کہ جب آپ ہمیں ٹھیک بات بتائیں گے۔ یعنی بچے کے نمبر کم آ جانا، بچے کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ جانا، بچے کی طرف سے کوئی خرابی ہو جانا، آپ اسے یہ محسوس کروائیں گے کہ وہ خرابی ہمیں آپ بتا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ غلط بیانی کریں گے اور ہمیں کہیں اور سے پتہ چلے گی تو پھر وہ خرابی جو ہے وہ خرابی ہوگی۔ اسی طرح سے بچہ بعض دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مجھے فائدہ ہوگا، یا مجھے کوئی چیز زیادہ مل جائے گی، یا میں کسی چیز سے جان چھوٹ جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر والدین پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کر لیا۔ اب اگر اس بچے کو یہ اندازہ ہے کہ میرے والد یا والدہ کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ میرا ہوم ورک چیک کرے، تو میں اگر کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہے میں نے ہوم ورک کر لیا، تو اس وقت کے لیے اس کی جان چھوٹ جائے گی اور وہ اس وقت کو اپنی تفریح کے اندر استعمال کر سکے گا۔ تو بعض دفعہ بچہ چھوٹی سی آپ کہہ لیجئے کہ جو خوشی ہے یا چھوٹا سا فائدہ جو ہے اس کے لیے، اچھا ہوتا یہ ایسے ہے کہ بچہ معصومیت میں ایسا کرتا ہے، بچہ کو بہت کانشیسلی جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا بڑوں کی طرح، بچہ جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے فائدوں کو یا چھوٹے سے لالچ کی وجہ سے کوئی چیز زیادہ لینے کے لیے یا کسی جگہ پر فیور حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عادت بچوں میں یہ بن جاتی ہے، اور اس عادت میں معذرت کے ساتھ ہم خود اس کا حصہ ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں، کہ جس معاشرے میں گھروں کے اندر جھوٹ بہت زیادہ ہے یا ہمارے معاملات میں جھوٹ بہت زیادہ ہے، بچہ ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یعنی اگر والد بچے سے یہ کہے کہ باہر کوئی آیا ہے اور اس سے یہ کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، یا ٹیچر یا اسی طرح سے اس کے جو سینئر لوگ ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ کسی نہ کسی معاملے پر بچے کو خود گائیڈ کریں غلط بیانی کے لیے، تو بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کسی کو یہ بتانا کہ میں اس جگہ پہ ہوں اور اس جگہ پر نہیں ہوں، عموماً فون پر ہم اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔
تو اگر ہم اپنے معاملات میں جھوٹ بول رہے ہیں اور بچہ ہمیں آبزرو کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ بچہ ہمیں ہماری نقالی کرے گا، امیٹیٹ کرے گا ہمیں، اور وہ بھی یہ سمجھے گا کہ شاید کتابوں میں جو پڑھنے والی چیز ہے، جو سچ بولنے کے اوپر مضمون لکھا جاتا ہے یا اسی طرح سے کوئی اور بات کی جاتی ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن جو عملی زندگی ہے، عملی زندگی میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک عادت بچے میں بن جاتی ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ بڑوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے اندر ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں تو چھوٹے بچوں کو سچ اور جھوٹ کا بہت زیادہ اندازہ نہیں ہوتا۔ انہیں بعض دفعہ کوئی بات ایسی لگ رہی ہوتی ہے کہ جو سچ اور جھوٹ کے درمیان میں آپ کہہ لیجئے کہ بات ہوتی ہے، اور بچہ وہ بات کر دیتا ہے، یا جسے مبالغہ کہتے ہیں، بات بچہ بیان کر رہا ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی کھیل ہے، اس کے متعلق بچہ بیان کر رہا ہے اور اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم بچوں کو احساس دلائیں کہ سچ بولنا ہر وقت ضروری ہے، اور اگر آپ چند الفاظ بھی غلط بیان کرتے ہیں، اگر آپ چند الفاظ بھی ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جو حقیقت میں نہیں ہوئے، تو آپ دراصل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس طرف ہمیں بچوں کی، اسی طرح سے بعض دفعہ بچوں میں یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ بچے فیسینیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ بچے کچھ چیزوں کو اپنے تخیل میں، امیجینیشن میں فلماتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے وہ اس ایک غیر حقیقی دنیا میں گم ہوتے ہیں، جیسے سپر ہیروز یا سپر ہیروز کی کہانیاں ہم بچوں کو سناتے ہیں، یہ بیٹ مین، سپر مین اور اس طرح کی چیزیں، تو بچہ بعض دفعہ اس فیسینیشن والے دنیا میں رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس فیسینیشن والی دنیا میں یا اس غیر حقیقی دنیا میں تو کچھ بھی سچ نہیں، وہ تو ایک غیر حقیقی چیز ہے، جھوٹ پر مبنی آپ کہہ لیجئے، یا ایسی چیزیں کہ جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ بچہ بعض دفعہ حقیقی دنیا اور اس دنیا میں فرق نہیں کرتا، لہذا وہ اپنی بہت ساری باتیں اس انداز سے بیان کر رہا ہوتا ہے جس میں اس کی دراصل خواہشات ہوتی ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جب کسی دوسرے بچے کے پاس گاڑی دیکھتا ہے، کوئی کھلونا دیکھتا ہے، دوسرے لوگوں کو امیر دیکھتا ہے، تو اس کے اندر یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ میں بھی کسی طرح امیر ہو جاؤں، اور پھر وہ چونکہ ہوتا نہیں ہے، لہٰذا وہ اس طرح سے جھوٹی سچی کہانیاں اپنے دوستوں میں بیان کرتا ہے، اور چند باتیں والدین کے سامنے یا ٹیچر کے سامنے بھی بیان کرتا ہے، اور جب اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا اس سے تو ایک انجوائمنٹ ہو رہی ہے، تو بچہ اس کام کو کرتا ہے۔ تو محترم اساتذہ کرام اور والدین، ہم نے یہ دیکھا کہ بچہ ان وجوہات سے جھوٹ بولتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم بچوں کو جھوٹ بولنے دیں؟ نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ہمیں بچوں کی اصلاح کرنی، اور اسلام میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے جھوٹ کو پکڑنا چاہیے۔ یعنی اگر بچے کو یہ اندازہ ہم دلا دیں، بہت پولائٹلی، بڑے ہلکے انداز میں بچے کو یہ احساس دلا دیں کہ جو بات وہ کر رہا ہے ہمیں اس کی بات پر اعتبار نہیں ہے، ہمیں اعتماد نہیں ہو رہا، ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ صحیح بات نہیں کر رہا، تو اس مقصد کے لیے آپ کو اپنے کچھ ایکشنز کے ذریعے سے یا بچے کو دیکھتے ہوئے جج کرنا پڑے گا کہ بچہ جو ہے وہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا، اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بچہ سچ نہیں بول رہا بلکہ جھوٹ بول رہا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم جھوٹ کو پکڑ سکیں۔ اب یہ جھوٹ کو پکڑنا، دنیا میں اس پر بہت تحقیق ہوئی ہے، نفسیات میں، سائیکالوجی میں اس پر بہت سارا کام کیا گیا، اور سائیکالوجی ہمیں ایسے کئی اشارے دیتی ہے، کئی سگنلز ایسے فرد کے ہوتے ہیں کہ جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہماری آئیز کا جو ایک ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، ہمارے لپس کی موومنٹ چینج ہو جاتی ہے، یا اسی طرح سے ہمارے ہاتھوں کی حرکت چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ بہت سارے کام ہیں، مثال کے طور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بچہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ بچہ یا تو بہت زیادہ سلو ہو جائے گا یا بہت زیادہ تیز گفتگو کرنے لگے گا۔ اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے آپ اسے پکڑ سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے عموماً کہتے تو ہیں کہ غصے میں ہوتا ہے، لیکن غصے کے علاوہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے بچے کے گال تھوڑے سے پچک جائیں گے اور اس کے ناک پر جو ہے نا وہ تھوڑا سا خون جمع ہو جائے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنے والا بچہ کبھی ناک کو کھجا رہا ہوگا، کبھی اپنی گردن پر ہاتھ لگا رہا ہوگا، تو آپ کو ان چیزوں سے اندازہ ہو جائے گا۔